میڈیا اسٹار ورلڈ کے ناظرین اور دیکھنے والوں کو میرا آداب۔ آج پروگرام کی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے۔ محمد احمد کاظمی صاحب جو اس کے ایڈیٹر ہیں میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور بہت سینئر صحافی ہیں، بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل افیئرز پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، بہت اچھا لکھتے رہے ہیں اور پچھلے کافی دنوں سے بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز پر۔ تو جس طرح ہمارے ملک میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، بہت سے حالات عجیب و غریب بن رہے ہیں، اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سے حالات عجیب و غریب ہو رہے ہیں، خاص طور پر گلف میں یعنی کہ خلیج میں۔ تو ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہوا ہے جس پر اس وقت پوری دنیا کو، پوری مسلم دنیا کو اور انصاف پسند دنیا کو افسوس یقیناً ہو رہا ہوگا کہ عراق میں امریکی حملے میں جو عراقی فورس کے یعنی کہ جو قدس فورس ہے، جو وہاں کی سب سے پاورفل فورس تھی اور جس سے امریکہ اور دوسرے اسلام دشمن عناصر گھبرائے ہوئے تھے، ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ میجر جنرل قاسم سلیمانی، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ انہی کے ساتھ محمد المہندس جو حشد الشعبی یعنی کہ جو وہاں کا قومی اتحاد ہے اس کے لیڈر تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ میں کاظمی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کاظمی صاحب، آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی واقعہ کیا یہ تکلیف دہ ثانیہ ہے، اور اس کو عراق، ایران، گلف اور عرب دنیا اور پوری انصاف پسند دنیا کے لیے کتنے بڑے نقصان سے آپ تعبیر کرتے ہیں؟ کیا اس کے نتائج ہوں گے مستقبل؟ دیکھیے، اس میں امریکہ کی ہڑبڑاہٹ، امریکہ کے پیر سے جیسے کہتے ہیں نا وہ کوئی زمین کھسک رہی ہے، اس کی وجہ سے، اور جس طرح سے ایران ایک طاقت بن کے ابھرا ہے، اور ایران کا جو ریولوشن کا نظریہ ہے جس میں امریکہ کو مائنس کر کے دیکھا جاتا ہے، امریکہ کو شیطان بزرگ کہا جاتا ہے، اس کے اور امریکہ کے اس نظریاتی ٹکراؤ کا ایک کلائمیکس ہے یہ۔ اور اس میں جو میجر جنرل سلیمانی جو ایران کی ریولوشنری فورس IRGC کہتے ہیں، اس کا ایک قدس فورس ہے، اس کے یہ ہیڈ تھے، اور آیت اللہ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، وہ ان کو مالک اشتر سے تعبیر دیتے تھے، اتنی بڑی ایک شخصیت تھی۔ اور جو ایران کے نظریاتی ایک طرح سے اتحادی ہیں اس خطے میں، خاص طور پہ حزب اللہ، حماس، حشد الشعبی عراق میں، ان سب کو ایک طرح سے کوارڈینیٹ کرنے والا یہ آدمی تھا۔ اور جو سیریا اور عراق میں داعش جسے ISIS کہتے ہیں، اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے، بڑی کامیاب جنگ لڑی گئی ہے، اس میں ان کا بہت اہم رول تھا۔ یعنی ISI کو ختم کرنے میں ان کا بڑا رول تھا، بالکل بہت بڑا رول تھا، اور اس کے باوجود یہ امریکہ کی نظروں میں کھٹکتے تھے۔ ISIS خود امریکہ نہیں تو بھیجی تھی۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ISIS میں بھی تقریباً 35-40 سال سے ہم آپ جرنلزم کرتے رہے ہیں، اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہلائی جاتی تھی، مثال کے طور پہ افغانستان میں، ان کے پاس بڑے سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا کلاشنکوف، جو اسمگل ہو کر کے آتا تھا روس سے، کہاں سے، وہ ایک الگ ایک بحث ہے۔ لیکن داعش جسے ISIS کہا جاتا ہے، اس کے پاس آرمرڈ وہیکل، 4x4 گاڑیاں، نائکی کے جوتے، ہر قسم کی فیسلٹی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سرکاروں کی مدد کے بغیر یہ ہوتے۔ اب ان کی نظر میں یہ ٹیررسٹ نہیں تھے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ امریکہ کے جہازوں نے عراق میں، اس کے ویژول موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، جو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ ہتھیار داعش کو انہوں نے جہازوں سے گرائے ہیں۔ تو اس طرح سے نہ دیکھ کر کے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ داعش کو اسرائیل اور امریکہ نے ہی سیریا اور عراق میں بھیجا تھا، اور ان کے ناکام ہونے پر انہیں بہت تکلیف ہے۔ جن لوگوں نے انہیں ناکام کیا یا تہس نہس کیا یا ملک کے حصے خالی کرائے ہیں سیریا اور عراق کے، وہ اب ان کے بڑے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے دشمن اس طرح سے تھے، اور بہرحال ابھی تازہ صورتحال جو عراق میں ہے، وہ پچھلے ہفتے حشد الشعبی کے 3 ٹھکانوں پر اور 2 ٹھکانوں پر کتائب حزب اللہ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، ان پر حملے کیے گئے۔ اس کے بعد جو امریکہ کی گرین زون، جو سب سے محفوظ ترین علاقہ ہے بغداد کا، وہاں پروٹیسٹ ہوا، اور
ایمبیسی خالی کرنی پڑی، امریکن ڈپلومیٹس چھوڑ کر کے کردستان چلے گئے. تو اس کے بعد میں امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ قاسم سلیمانی اور مہندس یہ اور زیادہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف حملوں کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے ہم نے مارا ہے. پینٹاگن کا بیان آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں اس کے لیے کہا تھا، وہ ہم نے کام کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کو مارا ہے چونکہ یہ امریکنز کے لیے اور حملے کرنے کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ ایمبیسی عراق میں جو امریکن ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ کون لوگ تھے یہ؟ دیکھیے، حشد الشعبی ایک ایسی فورس ہے عراق کی جو داعش نے جب موصل میں، تکریت میں کئی جگہوں پر قبضے کر لیے تھے تو آیت اللہ سیستانی نے پورے ملک کے نوجوانوں کو کہا تھا کہ ملک کی حفاظت کے لیے آپ لوگ نکل آئیں، اور اس کے نتیجے میں یہ فورس بنی تھی. اب بعد میں یہ فورس عراقی فوج کے ساتھ مل گئی اور کندھے سے کندھا ملا کر کے نہ صرف حشد الشعبی کا صفایا کیا بلکہ وہ اب بھی ایک فورس کی طرح سے ہیں. باقاعدہ حشد الشعبی کے یونیفارم پہنے ہوئے لوگ بھی امریکہ کی ایمبیسی پر پروٹیسٹ کرنے والوں میں، حملہ کرنے والوں میں شامل تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو مارو گے، تقریباً 30 لوگ مرے تھے. ایک اور اس میں بڑی کہانی یہ ہے کہ عراق نے اور سیریا نے بارڈر اپنا کھولا تھا. قائم ایک شہر ہے عراق کا، اس سے وہ گزرتا ہے. یہ قائم شہر جو ہے یہ بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کہ یہاں حشد الشعبی کی بھی چھاونی ہے اور کچھ ہی دوری پر امریکہ کی بھی چھاونی ہے. تو یہ اسی موقع اس جگہ پر مارنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو زمینی راستہ کھل گیا سیریا اور عراق کے درمیان وہ بند ہو جائے، ایک امیج یہ بنے کہ یہ انسیف ہو گیا ہے. اور دوسری طرف اسرائیل، امریکہ یہ اسے اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر عراق اور شام کے بیچ میں زمینی راستہ کھلا رہے گا تو تہران سے بیروت تک نان اسٹاپ ایران کی سپلائی پہنچے گی اور وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کو بھی بند کرانے کی یہ کوشش تھی. لیکن بہرحال جہاں تک یہ جو حملہ ہوا ہے، مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے اس وقت کہ اس کی جو پراکسی وار ہے ایران کے ساتھ وہ عراق کی سرزمین پہ لڑی جائے. اور جبکہ عراق کے لیڈرز آیت اللہ سیستانی، مقتدی صدر، انہوں نے کہا ہے کہ عراق کو دوسرے ملکوں کے بیچ کی لڑائی کا میدان نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی بننے دیں گے. لیکن امریکہ کی یہ کوشش ہے، چونکہ جب اس کا ڈرون جون میں گرایا گیا تھا اس کے بعد وہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کر سکا، اپنے آپ کو کسی حد تک مجبور سمجھایا جو بھی. اب وہ اس طرح سے ایران کے سامنے ایران سے لڑنا چاہتا ہے لیکن عراق کی سرزمین پر، تاکہ اس کا اپنا کم سے کم نقصان ہو. اچھا، یہ جو جنرل قاسم سلیمانی جس حملے میں مارے گئے، یہ راکٹ حملہ تھا. جی راکٹ. تو یہ بتائیے کہ یہ عراق میں تھے، آپ نے بتایا کہ جاتے رہتے تھے. عراقی حکومت کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ چونکہ عراقی حکومت اس وقت میرے خیال میں امریکہ کے تو خلاف نہیں ہے. نہیں، اب وہ اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں، عراق ایک ایسی حکومت اور عراق ایک ایسا ملک ہے، وہ ایک طرح سے سینڈوچ بنا ہوا ہے. سینڈوچ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کا دل تو لگتا ہے ایران کے ساتھ، لیکن کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران کا انفلوئنس عراق میں بڑھے. جو پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہوئے تھے اس میں باقاعدہ ایران کے قونصلیٹ پر 2 بار نجف میں حملہ ہوا، 1 بار کربلا میں حملہ ہوا، اور ایسے بھی الزامات لگائے گئے تھے کہ امریکہ کی جو بغداد میں ایمبیسی ہے اس سے ان پروٹیسٹرز کا رابطہ باقاعدہ ہے. تو وہ امریکہ کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایران اور عراق کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جائے اور یہ آپس میں اتنے نزدیکی دوست نہ بنے جتنا وہ بن رہے ہیں. یہ اچھا، یہ بتائیے کہ عراق میں مطلب جنرل قاسم سلیمانی بہت ہی اہم عنصر تھے ایران کی فورس کا، اور تنازعات چاروں طرف چل رہے تھے اور ان کا بہت بڑا کردار تھا اور ہونے والا تھا. جی بالکل. چونکہ یہ جتنی بھی فورسز ہیں عراق اور ایران مخالف، یہ ان سے گھبرائی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے. بالکل. خبروں میں جو میں پڑھتا رہتا تھا تو لگتا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی ہی ایک
واحد ایسی چیز ہے کہ جو اگر بھوت کی طرح جن دیو کی طرح باہر نکل کے آ جائیں تو امریکہ ان سے گھبراتا ہے, ہاں خوف کھاتا ہے. بالکل ایسے. اور انہوں نے کھل کر کے دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر آپ ہمارے خلاف کچھ بھی کارروائی کرو گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. میں ایک چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایک عام جرنلسٹ کی طرح کی حیثیت سے کہ اتنی اہم ان کی وہ تھی اور ان کی زندگی کو اتنے خطرات لاحق تھے, وہ آخر عراق اس طرح سے غیر محفوظ طریقے سے کیوں چلے گئے؟ نہیں, وہ جاتے رہتے تھے, کئی مہینے وہ عراق میں رہے ہیں. یہ جو داعش کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے اس میں باقاعدہ ان کا ایڈوائزری رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے. خود ایران کے کچھ ایڈوائزرز اور بھی تھے جو ملٹری ایڈوائزرز سیریا میں بھی تھے, تو وہ عراق اکثر جاتے رہتے تھے. اور جو خون سے ایک طرح سے فوجی ہوتا ہے نا, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو اس وقت آیت اللہ خامنائی ہیں اور اس سے پہلے یہ پریزیڈنٹ تھے ایران کے. اس سے پہلے جب ایران عراق جنگ ہوتی تھی اس وقت بھی یہ کبھی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مختلف پوزیشنز میں تھے. اس وقت یہ خود اتنے بڑے آدمی ہوتے ہوئے بھی مورچے پر جاتے تھے ہمت افزائی کے لیے. تو یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ آدمی تھے, یہ بات صحیح ہے. خطرہ تھا, یہ بھی بات صحیح ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بہت ہی ایکٹیولی انوالو رکھتے تھے. خاص طور پر جو امریکہ کی سازشیں, اسرائیل کی سازشیں اس پورے خطے میں مختلف طریقوں سے مختلف ملکوں میں ہو رہی ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کا وہ بہت ہی بڑا ایک بڑی فورس تھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیکنڈ رینکنگ لیڈرشپ بھی اپنے ہاں ہوگی اور بہت سی چیزیں. میں وہی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا آخری سوال کے طور پہ کہ آپ چونکہ نظر رکھتے ہیں خلیجی معاملات پر, جنرل قاسم سلیمانی کا نقصان تو بہرحال ہو چکا, کیا ایران کے پاس انہی کی طرح کے یا ان جیسے یا ان سے کچھ کم یا ان سے برتر کچھ اور چہرے ہیں؟ ہاں, وہ دیکھیے جب کسی کا پروجیکشن اس طرح کا ہوتا ہے تو عام طور پہ باقی چہرے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ اور تیار نہ ہوں اور ٹریننگ نہ ہو, اس طرح کی تربیت نہ ہو. ایسے لوگ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ نام سامنے آ جائیں گے. اور ابھی جو میں مختلف ذرائع سے, تہران سے اور مختلف جگہوں سے جو میں خبریں صبح سے مسلسل دیکھ رہا ہوں, وہ وہاں شوق تو ہے. ابھی میری کچھ دیر پہلے وہاں کے ایک ٹیلی ویژن چینل سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ گئے اور نقصان ہوا. وہ مرد مجاہد تھا, وہ تو خود شہید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے, لیکن کوئی بات نہیں, ابھی آگے بڑھنے کے لیے ہم بہت آگے جانے تک کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بتائیے اچھا کہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, عراق سے امریکہ کی فورسز کا انخلا عمل میں آیا تھا, اس کا سنا بھی گیا تھا, ٹرمپ نے آتے ہی کہہ بھی دیا تھا کہ اب ہم دوسروں کی لڑائی ہم نہیں لڑیں گے. تو کیا عراق میں اب بھی امریکن فورسز باقی ہیں؟ ہاں, اچھی خاصی باقی ہیں. 5000 تو خود ایمبیسی کمپاؤنڈ میں ہیں. تو وہ کیوں نہیں نکل رہے ہیں, وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی بہانے سے رہنا چاہتا ہے. یہ جو داعش والا بھی کھیل کھیلا گیا, وہ 2011 میں امریکی فوجیں وہاں سے واپس نکال دینے کے نتیجے میں ہی انہوں نے یہ ٹیررسٹ والا راستہ اپنایا تھا. اب بھی وہاں فوجیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو سیریا سے فوجیں 7,500 کے آس پاس نکال کر کے عراق میں لگائیں, عراق کے کردستان میں, وہ ابھی باقی ہیں. اور وہ کبھی ٹریننگ کے بہانے, کبھی کسی بہانے رکنا چاہتے ہیں, لیکن عراقی حکومت نے آج تک انہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی پرماننٹ بیسس بنائیں, اور ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جیسے اور دوسرے خطے میں ممالک ہیں. اب ایسا مجھے لگتا ہے جس طرح سے 1979 میں تہران میں ریولوشنری اسٹوڈنٹس نے امریکن ایمبیسی پر قبضہ کیا تھا اور ان کے یرغمال بنائے تھے. 54 لوگ 444 دن تک رہے تھے. اب بغداد میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے, امریکی ڈپلومیٹس چھوڑ کر کے چلے گئے کردستان, اور وہاں ابھی بھی پروٹیسٹ جاری ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بند نہیں ہوگی ایمبیسی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو ایسی صورت بن گئی ہے وہاں پر کہ اس کے لیے خود بہت مشکل پیدا ہوگی. اچھا, جنرل قاسم سلیمانی کی جو قاتلانہ حملہ ہے ان کا, کیا یہ دو ملکوں کی جو جنگ ہے اس کا باعث بنے گا, مزید اس میں کچھ تیزی آئے گی, یا یہ کسی صورت حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حل تو دیکھیے, ایران امریکہ کے سامنے سرنڈر کرے گا یہ ناممکن ہے. امریکہ اتنا شریف ہو جائے گا
کہ ان ملکوں کو حقوق دے گا آزادانہ فیصلے لینے کے، خاص طور پہ عراق کو، اور وہ بھی حملے کو کسی طرح کمپنسیٹ کرے، معافی مانگے، وہ بھی نہیں لگتا، وہ بھی نہیں لگتا. تو ایسی صورت میں ابھی میرا انداز یہ ہے کہ ٹینشن بڑھے گی، کچھ حملے بڑھیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ ایران جوابی کارروائی کرے. کس طرح سے کرے گا، کیا ہوگا، وہ تو بہرحال وقت ہی بتائے گا. چلیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی اہم عنصر پر بہت تفصیلی معلومات فراہم کی. قارئین اور ناظرین اصل میں جاننا چاہتے ہیں، جی بالکل بالکل. اور انٹرنیشنل افیئرس پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن ہندوستان میں چونکہ ہماری اپنی خبریں بہت بڑی بڑی ہیں، تو یہاں اس طرح کی چیزیں اتنی تفصیل سے نہ اخبارات میں آتی، نہ ٹیلی ویژن چینل پہ آتی. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند، جے بھارت.